اب وہ دیوبندیوں کے خلاف چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں مسجد میں کھڑا ہوا، اذان اقامت ہوئی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، کچھ چوم رہے تھے کچھ نہیں چوم رہے تھے، انگوٹھے کچھ چوم رہے تھے کچھ نہیں چوم رہے تھے، جو نہیں چوم رہے تھے مجھے پتہ چل گیا کہ 24 نمبر والے لوگ ہیں۔ یہ اصلاحی بیان ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امت کی اصلاح کے لیے، امت کو جنتی بنانے کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا یہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تیجے 40 میں کوئی شریعت میں فرض واجب نہیں ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہماری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم 24 نمبر والوں میں نہیں ہیں، تو فرض واجب نہیں ہے نیاز، تیجے کا کھانا، 40واں انگوٹھے چومنا، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے جدا ہو جائیں۔ ان سے مراد ہم، جیسے ہم کوئی غیر مسلم ہیں بھائی، تاکہ 2 نمبر لوگوں سے ہمارا کیا ہو جائے۔ تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا، بالکل ایک عامی آدمی، اس نے کہا کہ جب فرض نہیں ہے تو پھر کر کیوں رہا ہے؟ خود جب مان رہا ہے کہ جب نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ نہ کریں ان سے فرق کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے؟ انگوٹھے چومنے کے بارے میں تو میں ایک بات کہتا ہوں، ہمیں ہمارے اکابر نے ان مسائل کو اتنی اہمیت دی نہیں۔ اگر بریلوی انگوٹھے چومتے بھی ہے نا، چومنے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ان چیزوں کی بنیاد پر بریلویوں کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ ہمارے اکابر کا ظرف تو اتنا وسیع کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو کہنے دو، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ عقائد اگر صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو بھائی کوئی بات نہیں، تو شناختی کارڈ میں بریلوی لکھوا لے، کچھ قیامت کے دن دیوبندی یا بریلوی کے نام سے نہیں نجات ملے گی، اس ناموں میں کچھ نہیں رکھا، عقائد دیکھے جائیں گے، عقائد کیا ہیں آپ، تو کوئی بات نہیں۔ بعض معتدل بریلوی بھی ہیں، میں جانتا ہوں، میں بیان میں ایک دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ جہاں میں پہلے امامت کیا کرتا تھا وہاں بالکل ہماری مسجد کے قریب حکیم صاحب تھے، وہ بریلوی ہیں، بالکل صلاۃ و سلام والے اوریجنل بریلوی، لیکن میرا بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھار ان سے کوئی نسخہ وسخہ لے لیا تو پیسے نہیں لیتے تھے، کہتے تھے ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ مسجد کے اماموں سے فیس نہ لیا کرو۔ ان کا ایک جذبہ تھا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میں گرین چینل نہیں ہوں۔ تو ایسے معتدل لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا میں، لیکن جو انٹرنیٹ پہ اور جو تقریروں میں زیادہ کام ہو رہا ہے نا، وہ تخریبی زیادہ ہو رہا ہے، تعمیری کم ہو رہا ہے۔ تو وہ انگوٹھے چومنے پہ تو ایک بات ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بڑی زبردست، کہ بھائی نبی سے اگر محبت ہے تو کسی کے منہ سے نبی کا نام نکلا تو اس کا منہ چوم لو، بھئی یہاں سے نکلا ہے نام، یا نبی کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہے تو وہ کاغذ چوم لو، نبی کا نام نکل کے گیا سننے والے کے کان میں تو کان میں گیا تو کان چوم لو۔ سمجھ میں آتا ہے نا؟ کوئی کان کا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی تعلق ہو گیا، کسی نے کاغذ پہ نبی کا نام لکھی، یا کاغذ چوم لو۔ اب نہ کاغذ چوم رہے ہو، نہ اس کے ہونٹ چوم رہے ہو جس نے محمد کا لفظ کہا، نہ اس کے کان چوم رہے ہو جس لفظ جس کے کان میں گیا، چوم کیا رہے ہو؟ انگوٹھے۔ انگوٹھے کا اس پورے کام میں کوئی کردار ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ فرسٹ آیا، محبت میں آپ کس کو چومیں گے؟ بچے کو چومیں گے نا۔ محبت میں آپ نے اپنے ابا کو چوم لیا۔ آپ کا بیٹا جو ہے اس نے کوئی بڑا جدید کارنامہ کیا، اب یا تو بیٹے کا نام چومو آپ، یا بیٹے کو چوم لو، یا جو آپ کے بچے کا نام لے اس کو چوم لو۔ ان میں سے کسی کو نہیں چوم رہے، ستار بھائی کو چوم رہے ہو جو سامنے کھڑے ہوئے، جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، کوئی لاجک نہیں بنتی، اس لیے ہم کہتے ہیں لاجک نہیں بنتی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ نہیں آپ کو لاجک نظر آتی ہے، نہیں ہم چومتے ہیں، ہم چوم لے، کوئی نہیں حرج ہے۔ نہ چومنے والے کو بس برا نہ کہیں، اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو نہیں چومتا اسے یہ نہ کہیں کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، جو چوم رہا ہے اسے چومنے دیں، ٹھیک ہے بھائی، اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں، کوئی کسی طریقے سے کر لے۔